وہاب درانی نے ندیم اور آفتاب کو پارس کو مارنے کی سپاری دے دی اور بدلے میں انہیں دریا کے ساتھ 3 ایکڑ کی زمین دے دی ہے، جس پہ اگر کچھ بھی بنایا جائے تو سال کے اندر 3 سے 4 ارب آمدنی کنفرم ہے۔ جب ندیم پوچھتا ہے کہ اس کے بدلے میں ہمیں کیا کرنا ہوگا تو وہاب اسے کہتا ہے کہ تمہیں بس پارس کو مارنا ہوگا یا اسے میرے پاس لے کے آنا ہوگا، کیونکہ اگر پارس میری نہ ہوئی تو میں اسے کسی کی بھی نہیں ہونے دوں گا۔ جب یہ ساری بات ندیم اپنے بیٹے آفتاب کو بتاتا ہے تو آفتاب سمجھ جاتا ہے کہ وہاب کا مقصد پارس کو مارنا ہے۔ وہاب پارس کے لیے فلاورز بیچتا ہے اور اس کے بعد فون کر کے پوچھتا ہے کہ تمہیں پھول ملے یا نہیں۔ پارس اسے کہتی ہے کہ ان سب حرکتوں کا کیا مقصد ہے، یہ سب تم کیوں کر رہے ہو؟ تو وہاب درانی تو صرف پارس کو ہی پانے کے لیے یہ سب کچھ کر رہا ہے، لیکن پارس اسے اچھی خاصی سنا کے فون بند کر دیتی ہے، جس پہ وہاب درانی کو بہت زیادہ غصہ آ جاتا ہے اور وہ اس کے بعد پارس کو اور مزید تنگ کرنا شروع ہو جاتا ہے۔ پارس اب بالکل اکیلی ہے کیونکہ زوار بھی یہاں نہیں ہے، وہ اپنے گاؤں اپنے باپ سے ملنے گیا ہوا ہے۔ پارس ناشتے کے ٹیبل پہ اپنے باپ بہزاد شاہ کو ساری بات بتاتی ہے کہ کیسے وہاب درانی اسے تنگ کر رہا ہے۔ اس کے بعد تو پارس کا گھر سے نکلنا ہی بند ہو جاتا ہے۔ وہ باہر جانے کے لیے گھر سے نکلتی ہے تو وہاب درانی اس کی گاڑی پہ حملہ کروا دیتا ہے، جس کے بعد پارس اور بہزاد شاہ دونوں ہی بہت زیادہ ڈر جاتے ہیں اور پھر بہزاد شاہ زوار کو فون کر کے ساری حقیقت بتاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ میں پارس کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہوں، اگر پاسبل ہو تو تم آ جاؤ، کیونکہ مجھے بس اسی بات کا ڈر ہے کہ وہاب درانی کا مقصد میری بیٹی پارس کو مارنا نہ ہو، کیونکہ اس نے تو اس کی گاڑی پہ بھی حملہ کروا دیا تھا۔ یہ سب کچھ سن کے تو زوار کہتا ہے کہ میں فوراً آ رہا ہوں اور وہ وہاں سے واپس آنے کی تیاری کرتا ہے، کیونکہ زوار بھی پارس کو مشکل میں نہیں دیکھ سکتا۔ دوسری طرف وہاب سے ملنے جب ندیم جاتا ہے تو وہاب درانی اسے دریا کے ساتھ ساتھ 3 ایکڑ کی زمین فری میں دے دیتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ یہ دریا کے ساتھ کی 3 ایکڑ زمین ہے، جس پہ اگر کچھ بھی بنایا جائے تو 3 سے 4 ارب کی آمدنی کنفرم ہے۔ یہ سن کے تو ندیم کے منہ میں پانی آ جاتا ہے اور پھر وہ اس عنایت کا مقصد پوچھتا ہے کہ اس کے بدلے میں مجھے کرنا کیا ہوگا، تو وہاب درانی اپنی ڈیمانڈ بتا دیتا ہے کہ اس کے بدلے میں تمہیں مجھے پارس دینی ہوگی یا اسے مارنا ہوگا۔ وہاب کی یہ ڈیمانڈ سن کے تو ندیم ایک دفعہ چپ ہو جاتا ہے۔ جب وہ آگے آفتاب کو یہ ساری حقیقت بتاتا ہے تو آفتاب سمجھ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ کہیں وہاب درانی کا مقصد پارس کو مارنا ہی تو نہیں ہے۔ اس پہ ندیم ہنستے ہوئے کہتا ہے کہ ہاں، وہاب چاہتا ہے کہ پارس کو مار دیا جائے، کیونکہ اگر پارس اس کی نہیں ہوئی تو اسے کسی کی بھی نہیں ہونے دے گا۔ اب کہ آفتاب اپنے باپ کے ساتھ مل کے پارس کو مار دے گا اور زوار کب تک پہنچے گا، کیا زوار پارس کو اب بچا پائے گا یا نہیں، کیونکہ پارس اب بالکل اکیلی ہے۔ اب اسے زوار کی اہمیت کا اندازہ ہو رہا ہے اور وہ اسے یاد کر رہی ہے کہ بس کہیں سے بھی زوار آ جائے، کیونکہ زوار کے ساتھ وہ خود کو کمفرٹیبل فیل کرتی ہے۔ ادھر درانی نے مزید پارس کا جینا حرام کر دیا ہے، اس نے تو اس کے باہر آنے جانے پہ بھی پابندی لگا دی ہے، کیونکہ اگر پارس گھر سے باہر نکلنے کی کوشش کرتی ہے تو اس کی گاڑی پہ اٹیک کروا دیتا ہے۔ اسی وجہ سے تو میر بہزاد شاہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے کہ وہاب درانی اس کی بیٹی کو مارنا نہ چاہتا ہو، کیونکہ اب وہاب سے بہزاد شاہ کی دشمنی جو پڑ گئی ہے، اسی لیے وہ زوار کو کال کر کے ارجنٹ بلا لیتا ہے کہ تم بس واپس آ جاؤ، کیونکہ وہاب درانی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ بہزاد شاہ کو تو اس بات کا بالکل بھی اندازہ نہیں ہوگا کہ جن سانپوں کو اس نے اپنے گھر میں پال رکھا تھا وہی سانپ اسے ڈسنے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے ہیں۔ ندیم اور آفتاب بہزاد شاہ کے ٹکڑوں پہ پل کے آج اس کے اور اس کی بیٹی کے خلاف ہی چل رہے ہیں اور اس کی بیٹی کو مارنے کی پلاننگ بنا رہے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کیا آفتاب واقعی ہی پارس سے محبت کرتا ہے اور اپنے باپ کا ساتھ دے گا پارس کو مارنے میں یا نہیں۔